رات کی تاریکی چھا رہی تھی اور گاؤں کے ارد گرد خاموشی کا راج تھا۔ چاند کی مدھم روشنی گاؤں کے مکانوں پر پھیل رہی تھی، لیکن اس رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ کیا آپ تیار ہیں اس خوفناک کہانی کے لیے جو ایک دھوبی کے جانوروں کے ساتھ جڑے ہوئے پراسرار واقعات پر مبنی ہے؟ گاؤں کے کنارے ایک پرانا دھوبی خانہ تھا جو گاؤں کے لوگوں کے کپڑے دھونے کا کام کرتا تھا۔ دھوبی رحمت ایک بزرگ آدمی تھا جو اس دھوبی خانے کے مالک اور عملے کا سربراہ تھا۔ رحمت کی وفاداری اور محنت کی وجہ سے وہ گاؤں میں عزت اور احترام کا حامل تھا، لیکن اس کے دھوبی خانے کے بارے میں کچھ پراسرار باتیں مشہور تھیں جو لوگوں کے دلوں میں خوف اور تجسس پیدا کرتی تھیں۔ رحمت کے پاس کچھ بہت ہی عجیب و غریب جانور تھے جن کا کام دھوبی خانہ میں کپڑے دھونا تھا۔ ان جانوروں میں ایک بڑا بھورا گھوڑا، ایک چمکتا ہوا کتا اور ایک قدیم سا اونٹ شامل تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جانور کسی جادوئی طاقت کے حامل ہیں اور ان کی موجودگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک رات جب چاندنی رات کی روشنی دھوبی خانے کے ارد گرد چھا رہی تھی، لوگوں نے محسوس کیا کہ جانوروں کی رفتار میں کچھ عجیب سا تغیر آیا ہے۔ گھوڑا جو عام طور پر بہت سکونت پسند تھا، آج رات اچانک بے چین نظر آ رہا تھا۔ کتا جو ہمیشہ وفادار اور دوست تھا، آج رات ایک خوفناک آواز میں بھونک رہا تھا، اور اونٹ جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا، آج رات ایک پراسرار آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ اسی رات گاؤں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ دھوبی خانے کے آس پاس ایک پراسرار روشنی پھیل رہی ہے اور جانوروں کی حرکت میں شدت آ گئی ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جانوروں کی حرکت میں کوئی جادوئی یا غیر معمولی بات ہے، اور انہوں نے رحمت سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ رحمت نے انہیں یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور جانوروں کی عجیب حرکت کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں خوف اور تجسس بڑھ گیا۔ گاؤں میں افواہیں پھیل گئیں کہ دھوبی رحمت کے جانوروں کا کوئی سچا راز ہے جو لوگوں کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ رحمت کے جانوروں کی موجودگی میں گاؤں میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں اور یہ جانور کسی جادوئی یا بدرو کی علامت ہو سکتے ہیں۔ ایک رات جب گاؤں کے لوگ سونے جا رہے تھے، اچانک دھوبی خانے سے ایک پراسرار آواز آئی۔ آواز میں خوفناک دھاڑ تھی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ آواز جانوروں سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے دھوبی خانے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو سب کچھ معمول پر تھا اور کوئی بھی پراسرار واقعہ نہیں دکھائی دیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا عادل دھوبی خانہ میں کپڑے دھونے لگا۔ عادل نے جانوروں کی حرکت میں تبدیلی محسوس کی اور اس نے جانوروں کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ عادل نے دھوبی خانہ میں رات گزارنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ جانوروں کی پراسرار حرکتوں کو دیکھ سکے۔ رات کے وقت جب چاندنی کی روشنی دھوبی خانے پر چھا رہی تھی، عادل نے محسوس کیا کہ جانوروں کی حرکت میں مزید شدت آ گئی ہے۔ گھوڑا بے چین تھا، کتا خوفناک آواز میں بھونک رہا تھا اور اونٹ عجیب و غریب آواز سے دھاڑ رہا تھا۔ عادل نے غور سے دیکھا کہ جانوروں کے ارد گرد ایک پراسرار روشنی پھیل رہی تھی اور اس روشنی میں کچھ قدیم علامات نظر آ رہی تھیں۔ عادل نے دیکھا کہ جانوروں کے ارد گرد ایک پراسرار علامت بن رہی ہے اور روشنی کے درمیان ایک جادوئی شکل ظاہر ہو رہی ہے۔ عادل نے دلیر ہو کر علامت کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ علامت میں ایک بدرو کی شکل بن رہی ہے۔ عادل نے بدرو کو دیکھ کر خوف محسوس کیا اور اس نے فوراً دھوبی رحمت کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ رحمت نے عادل کی بات سنی اور اسے یقین دلایا کہ بدرو کا تعلق اس دھوبی خانے کے قدیم راز سے ہے۔ رحمت نے بتایا کہ اس دھوبی خانے میں ایک قدیم جادوگر کا راز چھپا ہوا ہے جو اپنی موت کے بعد بدرو بن گیا ہے۔ رحمت نے عادل کو بتایا کہ جادوگر نے اپنی زندگی میں دھوبی خانہ میں جادوئی طاقتیں کو جمع کیا تھا اور اس کی موت کے بعد اس کی روح جانوروں کے ذریعے اپنی طاقت کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رحمت نے کہا کہ بدرو کی طاقت کو کم کرنے کے لیے انہیں ایک مخصوص ریٹائل انجام دینا ہوگا۔ رحمت نے عادل کو بتایا کہ ریٹائل کو انجام دینے کے لیے انہیں دھوبی خانہ میں ایک خاص موقع پر جانا ہوگا۔ جب چاندنی کی روشنی مکمل طور پر چمک رہی ہو، عادل اور رحمت نے ریٹائل کے لیے تیاری کی اور دھوبی خانہ میں مخصوص علامات اور جادوئی اشیاء تیار کیں۔ رات کے وقت جب چاندنی کی روشنی دھوبی خانے پر چھا رہی تھی، عادل اور رحمت نے ریٹائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے محسوس علامات کے ارد گرد کھڑے ہو کر دعا اور جادوئی منتر پڑھنے شروع کر دیے تاکہ بدرو کی طاقت کو کم کیا جا سکے۔
بدرو کی طاقت میں شدت آ گئی، ریپٹائل اور جانوروں کی حرکت میں مزید تیزی آ گئی۔ عادل اور رحمت نے دعا اور منتر پڑھنے کا عمل جاری رکھا اور بدرو کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بدرو نے دھوبی خانے کے ارد گرد ایک خوفناک ماحول بنا دیا اور جانوروں کی حرکت میں مزید شدت آ گئی۔ رحمت نے عادل کو کہا کہ ریٹائل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں بدرو کی علامت کو ختم کرنا ہوگا، اور جو کہ جانوروں کے ارد گرد بن رہی تھی۔ عادل اور رحمت نے مل کر بدرو کی علامت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ بہت سی کوششوں کے بعد عادل اور رحمت نے رائٹ کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا اور بدرو کی علامت ختم ہو گئی۔ جانوروں کی حرکت میں کمی آئی اور دھوبی خانے کا ماحول معمول پر آ گیا۔ بدرو کی طاقت کم ہو گئی اور جانوروں کی پوری اسٹار حرکتیں ختم ہو گئیں۔ رحمت نے عادل کو شکریہ ادا کیا اور اس نے اسے یقین دلایا کہ اب دھوبی خانے میں سکون واپس آ چکا ہے۔ عادل نے رحمت کو بتایا کہ اس بدرو کی حقیقت کو جان کر بہت کچھ سیکھا ہے اور اس نے دھوبی خانے میں رات گزارنے کا تجربہ ایک سبق آموز سمجھا۔ چاندنی کی رات واپس آئی اور دھوبی خانے کے ارد گرد سکون چھا گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی خانے کے پوری اسٹار کہانی کو یاد کرتے ہیں اور اس کہانی نے انہیں یہ سکھایا کہ سچائی کو سامنے لانے کے لیے ہمیں صبر، محنت اور ایمان کے ساتھ چلنا چاہیے، چاہے راستے کتنے بھی مشکل ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔